الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ تو آپ بھی درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب کی دولت پانے کے ساتھ ساتھ جوانی کی عبادت اور اس کی قدر و اہمیت جاننے کا موقع ملے گا۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی اچھا واقعہ ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین میں سے کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ایک نوجوان نے جب اس کو دیکھا تو اس کو مذاق سوجا اور اس نے بڑے میاں یعنی بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر و انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، حیران ہو گیا وہ نوجوان اور بابا جی سے کہنے لگا، بابا جی، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا، یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیوں کو تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا۔ ہائے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا، افسوس صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی نہ قدری کی، اس وقت نیکی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی۔ جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر وہ بابا جی نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم اب بھی جوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ہائے صد افسوس، لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا۔ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ تو اس کہانی سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابھی ہم سب لوگ نوجوان ہیں، تو نوجوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ عز و جل کے سامنے کمر بستہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہماری آ کر کمر توڑ دے۔ تو وہ سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اچھی نیتیں کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت میں گزاریں گے اور اللہ کے ہاں سجدے میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔